بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کتاب کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور جو کل ہمارا آپس میں ایک نیا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو کل ہم نے ایک نئی چیز پڑھی تھی، جو پرانی باتیں پڑھی تھیں وہ تو کل دہرا دی تھی میں نے، جو کل ایک نئی چیز پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا۔ نئی چیز یہ پڑھی تھی، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا کتاب محمدن ہے لکھا ہوا یہ، اور یہاں پہ لکھا ہوا کتاب حامدن ہے، یا نیچے لکھا ہوا ہے دفتر عمارن ہے، یا قلم من ہے، یا حقیبت المدرس ہے، یا تحت المکتبی ہے۔ سب میں یہ ایک جو انداز ہمارے سامنے آیا تھا، جب ہم مثال کے طور پہ کتاب کی نسبت کریں محمد کی طرف، تو یہ اسلوب ہوتا ہے۔ یہ اسلوب جب ہم نسبت کریں کریں گے کتاب کی محمد کی طرف، تو کتاب محمد، اس پہ ہم دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو ہم یہ کر رہے تھے کہ لفظ کتابن تھا یا الکتاب تھا، تو اس کے اوپر سے ہم نے تنوین کو ختم کیا اور الف لام کو بھی ہٹا دیا۔ جو پہلا لفظ ہے جس کی نسبت کرنا مقصود ہے، اس پہ سے الف لام کو ہٹایا، تنوین کو ہٹایا۔ دوسرا جو لفظ تھا محمدن، اس پہ ہم کسرہ لے کریں۔ اب یہ جو دوسرا لفظ ہے، جیسے یہاں پر آپ غور کیجئے گا حقیبت المدرس میں، آپ غور کیجئے گا یہ حقیبت المدرس پہ اگر آپ غور کریں گے تو دوسرا جو لفظ ہے اس پہ الف لام بھی ہے، تو دوسرا لفظ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس پہ الف لام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ حقیبت المدرس ہے تو حقیبتن یہ الحقیبتو تھا، تو حقیبتن اور الحقیبتو سے کیا بن جائے گا؟ حقیبتو، ٹھیک ہے۔ اب المدرسو یہ مدرسن تھا تو کیا بن جائے گا؟ حقیبت المدرسی یا حقیبت مدرسن۔ پھر یہ سوال بھی کل آپ حضرات کی طرف سے ہوا تھا کہ اگر ہم اس کو حقیبت مدرسن کہیں، مدرسن، اور اگر ہم کہیں کہ حقیبت المدرسی کہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر یہ تنوین دو زیر کسرہ کے ساتھ، دو کسرہ کے ساتھ ہے، تنوین کے ساتھ ہے، تو مطلب بنے گا ایک مدرس کا بیگ، اور حقیبت المدرس کا مطلب کیا بنے گا؟ مدرس کا بیگ۔ تو ایک مدرس کا بیگ اور مدرس کے بیگ میں اتنا کو فرق تھا۔ اسی طریقے سے پڑھا ہم نے دفتر عمارن، تو یہ الدفتر اگر تھا تو الدفترو سے کیا بن جائے گا؟ دفترو بنے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی۔ پھر آگے کیا کریں گے؟ عمارن، اب یہ عمار سے عمارن، تو عمار کا رجسٹر بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مکتب المدرس ہے، تو مکتب کا مطلب ڈیسک ہے، مدرس استاد یا ٹیچر، تو مدرس کا مکتب۔ اس میں ایک اور بات بتائی تھی کہ جو تب ترجمہ کریں گے تو دوسرے لفظ سے ترجمہ کریں تو ترجمہ آپ کو ٹھیک بن جاتا ہے۔ جو دوسرا لفظ ہے، جیسے کتاب محمدن میں کتاب کا ترجمہ کرنے کے بجائے لفظ محمد کا ترجمہ پہلے کرنے گے، محمد کی کتاب،
کتاب حامدن میں حامد سے ترجمہ شروع کریں. حامد کی کتاب. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتبی، وہ مکتب پر ہے، ہورا کا وہاں پر. این دفتر عمار، اب دفتر عمار کا ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ عمار سے، کہ عمار کا رجسٹر کہاں ہے. ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس کے مکتب پر ہے. قلم من، یہ میں رس کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا ذرا. قلم من کیا بنے گا؟ کس کا قلم. من کا مطلب ہے کون. اب یہاں پہ جب قلم من ہے تو گیا کہ قلم کی بارے میں پوچھنا مقصود ہے کہ کس کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ قلم من بن جائے گا، یہ کس کا قلم ہے، کس کا قلم ہے. تو حاضہ قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے. تو یہ کل ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا، اور ایک اور بات بھی عرض کی تھی، دوبارہ سے اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں، کہ جو پہلا لفظ ہے جس کی نسبت ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم ایکسرسائز میں کر رہے ہیں، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. تو ہم نے پڑھا کہ کتاب محمد علی المکتب. ٹھیک ہے نا، یہ کل ہم نے ایکسرسائز تھوڑی سی کی تھی، آج اس کو مکمل کر لیں گے. کتاب محمد علی المکتب، مکتب پر. اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلا لفظ آتا ہے جس کی نسبت کرتے ہیں، اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں کتاب کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے محمد، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اس لفظ کا یاد کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب آئے گا بعد میں تو ہمیں ذرا وضاحت ہو کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس کو بہرحال مضاف، مضاف الیہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی سمجھنا آسان ہو جائے گا. آگے چلیے گا. یہ ہم کر رہے تھے. ایک سوال. جی ضرور ضرور، ارشاد. اچھا، یہ پوچھنا یہ تھا کہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کتاب محمدن پڑھ رہے ہیں، اور جی کچھ جی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں مکتب المدرسی پڑھ رہے ہیں. کہاں پر ہم تنوین لا رہے ہیں اور کہاں پر ہم جون سا وہ کسرا لا جی رہے جی ہیں؟ اس کی کوئی تخفیف ہے؟ جی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ اسی کو لے لیجئے کہ مکتب المدرس ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں زیادہ فرق کا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں محمدن ہے نا، کتاب محمدن ہے، حامدن ہے، عمارن ہے. اب یہ جو تینوں الفاظ ہیں، ان پہ الف لام تو نہیں آتا، یا الف لام لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ الفاظ کیا ہیں، ہے ہی معرفہ. جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا کہ تنوین اصلاً علامت ہے نکرہ، کامن ناؤن ہونے کی، اور لیکن یہ تب ہے جبکہ وہ کسی کا نام نہ ہو. جیسے لفظ محمد، حامد، عمار یہ نام ہے. تو اب اس کے اوپر تو الف لام کے آنے یا نہ آنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر الف لام تو ویسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بائی اٹ سیلف، بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کتاب المحمدی نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ لفظ محمد پہ کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے کتاب الحامدی کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ حامد ہے ہی معرفہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دفتر عمار، تو دفتر العماری کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عمار پہلے سے معرفہ ہے. ہاں البتہ جیسے یہاں پہ یہ تحت المکتبی یا حقیبت المدرسی یا مکتب المدرسی یہ ہو سکتا ہے. جیسے مکتب کو لے لیتے ہیں، مکتب المدرسی اور مکتب مدرسین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکتب مدرسین ہم کہیں گے ایک مدرس کا مکتب، ڈیسک، اور مکتب المدرسی کا مطلب کیا ہوگا؟ مدرس کا مکتب، وہ ایک نہیں آئے گا، بس اتنا فرق ہے. جب کامن ناؤن پر الف لام آئے، جیسے تحت المکتبی، تحت المکتبی مطلب ہوگا مکتب کے نیچے، مکتب کے نیچے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا اس کا. اگر اس کو ہم لکھیں تحت مکتبن،
تحت مکتب، تحت مکتب کا مطلب کیا بنے گا؟ ایک مکتب کے نیچے، وہ اتنا فرق آئے گا، لیکن یعنی بائی اینڈ لارج اس کا جو ترجمہ ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگا بھائی؟ آگے چلیں. جی جی ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے کل اس کو دیکھ لیا تھا. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں نے کل عرض کیا تھا، اس لفظ کو دیکھیے گا، میں تھوڑا سا اس کو مٹا دوں ذرا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ جگہ کو بیان کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں، جگہ کو بیان کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ تحتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ تحتا ہے نیچے، یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا ہمیشہ اس کے اوپر کسرہ جر ہوگی. ٹھیک ہے نا. تحتا، فوقا، فوقا کہتے ہیں اوپر کو. اماما، ٹھیک ہے نا، اماما کہیں گے اس کے سامنے، فرنٹ کو. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے آپ کہیں گے خلفہ، پیچھے، خلفہ یہ پیچھے کو کہیں گے آپ اسی طریقے سے معا، ساتھ کو کہیں گے آپ. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے اندہ، پاس کو کہیں گے آپ. ٹھیک ہے، عند اللہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. یہ جتنے الفاظ ہیں یہ جب بھی آئیں گے تو کیا بنیں گے؟ مضاف، یعنی نسبت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ترجمہ بھی دیکھے گا تحت المکتب کے اندر، میں نے عرض کیا تھا اس کی علامت ہوتی ہے یہاں پہ کا یا کی کا ترجمہ آئے گا، مکتب کے نیچے. فوق السقف آپ کہیں گے چھت کے اوپر. اب دیکھیے یہاں پہ کا ترجمہ آ رہا ہے. امام المسجد، مسجد کے سامنے، ابھی کام آ گیا. ٹھیک ہے نا. خلف البیت کے گھر کے پیچھے. مع اللہ یا مع الرسول، رسول کے ساتھ. اب یہ کے ساتھ آ گیا نا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس. تو جتنی جگہ پہ آپ دیکھے گا نا تو ان کے ساتھ ترجمے میں کا یا کی ضرور لگ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ مضاف بنتے ہیں. جب یہ مضاف بنیں گے تو دوسرا کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم کسرہ دیں گے. یہ جو کسرہ ہے، حقیبت المدرسی، قلم المدرسی، مکتب المدرسی، دفتر عمار، تو یہ جو سارا کسرہ ہے یہ پھر ہم اس کو دوسرے لفظ کو کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے. یہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو ڈسکس کر لیا تھا. ابھی فی الحال میں نے کہا تھا نا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے عربی زبان میں مضاف مضاف علیہ کا، یہ تھوڑا سا لگتا ہے اس کو ٹائم، اس کو سمجھنے میں، پریکٹس کرنے میں، لیکن اتنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کو بہت زیادہ مشکل ہوگا. آگے چلتے ہیں. اب اس کو دیکھیے گا ذرا. یہ ہم نے کر لیا تھا این کتاب عمار، این حقیبت المدرس، این کتاب عمار، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ کتاب عمار علی مکتب المدرس. ٹھیک ہے نا. این حقیبت المدرس تو ہم نے اوپر دیکھا تھا، تو حقیبت المدرسی تحت المکتب. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل کر لیا تھا. اچھا، اب آگے چلیے گا. یہ ہم کر چکے تھے، یہ کر رہے تھے، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب یہاں پہ ہم نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں. اب میں نے جو میرا کام تھا وہ پورا ہو گیا پچھلا سبق دہرانے کا، وہ آپ حضرات نے تھوڑی سی سرپرستی فرمانی. جی، یہ نمبر 12 سے شروع کیجیے گا. کون کرے گا بھی؟ جی یہ شروع کریں. اینا محمد، اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا شفیق بھائی، اس کو میں جی عرض کرتا ہوں، میں لکھ رہا ہوں اینا مسجد رسول اللہ. یہ ذرا امپورٹنٹ چیز ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. ویسے میں نے کہا تھا کہ جب یہ لفظ آتے نا رحمہ اللہ تعالی، صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ السلام، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عام طور پہ دعائیہ کلمہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ ہم بھی جب کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان پر درود بھیجے اور اللہ ان پر سلامتی بھیجے. تو یہ گویا کہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کو ہم درمیان میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا ما قبل سے یا بعد میں آنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسے ہی
ود ان دا بریکٹس رکھتے. تو اصل لفظ کیا ہے این مسجد رسول اللہ. اب مسجد یہ رسول اللہ. اب اچھا یہ اس کو سمجھے گا کہ اس کو اس طرح تھا. اصل کیا تھا؟ مسجد رسول یا مسجد الرسول ہوگا. ٹھیک ہے نا. مسجد رسول کا مطلب کیا ہوگا؟ رسول کی مسجد. اچھا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اس کی دوبارہ سے آگے نسبت ہوتی ہے تو پھر ہم اس پر سے بھی تنوین کو اور الف لام کو ہٹاتے ہیں. تنوین یا الف لام دونوں میں سے ایک ہوگا نا. دونوں چیزیں تو اکٹھی نہیں ہوتی. ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہوتا. تو اب اس کو مسجد رسول کو ہم آگے لفظ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ جو درمیان کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ درمیان کا لفظ، اس پہ دونوں قاعدے لگتے ہیں کیونکہ یہ مسجد کی نسبت رسول کی طرف ہے اور رسول کی طرف کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لفظ اللہ کی طرف. یہ درمیان کا لفظ ہے، اس پہ دونوں قاعدے لگتے ہیں. دونوں قاعدے کون سے لگیں گے؟ کہ اس پہ نہ الف لام آئے گی نہ تنوین آئے گا اور کسرہ بھی آئے گی. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہاں سے اس کو چینج کریں گے. مسجد اور لفظ رسول کو کیا پڑھیں گے؟ رسول ہٹا دیں گے. رسول اللہ. اچھا ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ جو سب سے آخری لفظ ہے. اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے آخری لفظ ہے نا، یہاں اللہ سے کے ترجمہ. رسول کی مسجد. ہاں اللہ کے رسول کی مسجد. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اینا کیا ہوگا کہ اینا مسجد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اب آگے پڑھیے گا. آگے پڑھیے گا. ہوا فی المدینہ مدینتی منورہ مدینہ جی تو منورہ. ہاں اس کو فل آگے نا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ کلمات جی آتے ہیں. فل سے مکسورہ ہو جائے گا. ہاں فی آ جائے. المدینہ تل منورہ. جی جی ہاں. اب ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. ہوا فل مدینۃ المنورتی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مدینہ منورہ میں ہے. اچھا فی المدینتی میں تو بات سمجھ آ گئی فی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جب یہ فی آیا المدینہ کے پیچھے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے بعد میں آنے والے کو کسرہ یعنی کہ زیر دینا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ المنورتی اس کو کیوں پڑھا؟ اس کے پیچھے تو لفظ مدینہ ہے. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ مدینہ کی صفت ہے. المدینہ. ٹھیک ہے. المدینۃ المنورہ پڑھیں گے تو پھر المنورۃ ہوگا. اس کا ترجمہ بھی کریں گے تو آپ کو اس کا صفت ہونا سمجھ میں آئے گا. وہ مدینہ جو منور ہے، ایسا مدینہ جو منور ہے، جو نور سے بھرا ہوا. منور کا مطلب ہوتا ہے نا نور سے بھرا ہوا، روشن. ٹھیک ہے نا. تو المدینۃ المنورہ اگر یہاں پہ المدینۃ پڑھیں گے تو یہ چونکہ صفت ہے تو صفت میں بھی کیا پڑھیں گے؟ یہ پیش پڑھیں گے. اچھا اگر فی المدینۃ المدینتی آ گیا، فی کی وجہ سے فی لگا دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. اب فی کی وجہ سے المدینتی آیا، المنورہ بھی کیا ہو جائے گا؟ المنورہ تی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ المدینہ کی صفت ہے. صفت اپنے موصوف کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی، بڑی پکی دوستی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ آگے کانسیپٹ آگے چل کے آتا جائے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ ہوا فی المدینہ منورہ، وہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر ہے. جی 30 نمبر کون کرے گا؟ جی یہاں پہ ایک کیجیے گا. چیز پوچھنی تھی. مسجد جو ہے اس کے اوپر تنوین ہم کر سکتے ہیں؟ مسجد جی جو 12 نمبر میں مسجد ہم نے کیا ہے، ہم بالکل مسجدون بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو عرض کر رہا ہوں میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا تھا. ایک دوبارہ سے دیکھیے گا اس کو کہ اصل میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے. اصل میں اس میں ایک سٹیپ نہیں ہے بلکہ 2 سٹیپ انوالو ہوئے. اچھا وہ کیسے؟ پہلے ہم نے لفظ مسجد کی نسبت کی رسول کی طرف، تو جب ہم نے مسجد کی نسبت کی رسول کی طرف تو کیا بن گیا؟ مضاف. تو لفظ اب مضاف کا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر کیا آئیں گی؟ نہیں آئیں گی.
تو الف لام تنوین ہٹا دی، تو اب یہ کیا بنا؟ مسجد الرسول بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس پہ مثال کے طور پہ آپ الف لام لگا دیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، مزید کلیئرٹی کے لیے مسجد الرسول ہی بن جائے گا، یہ رسول کی مسجد، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی مسجد، تو پھر ہم نے اس جو لفظ درمیان کا لفظ ہے اس کو مزید آگے اس کی نسبت کرنی ہے لفظ اللہ کی طرف۔ جب ہم نے اس کی مزید نسبت کرنی اللہ کی طرف تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کے اوپر سے یہ الف لام بھی ہٹائیں گے، تو یہ الف لام ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد۔ تو اس لیے مسجد نہیں آ سکتا، کیونکہ مسجد جیسے پہلے کہا تھا کہ جب کسی لفظ کی نسبت کرنا شروع کریں گے تو الف لام اور تنوین کو آپ ہٹائیں گے اس کے اوپر سے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اچھا اب آگے چلیے گا جی، اس کو دیکھیے گا 13 نمبر کیجیے گا جی۔ بنت حامد فی المدرسة وبنت محمد فی الجامعہ جی جزاک جامعتی۔ جی ترجمہ کریں اس کا۔ حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی اسکول میں ہے۔ جزاکم اللہ، ٹھیک ہے نا، اور محمد کی بیٹی جامعہ یونیورسٹی میں ہے۔ یونیورسٹی۔ جامعہ، ہاں اس کو جامعہ کو یونیورسٹی کہتے ہیں جی۔ 14 کیجیے گا جی، اسم 14 کریں المدرس جی جی اسم المدرس سعید و اسم المحدث خالص۔ جی ترجمہ بھی جو کیجیے گا۔ استاد کے بیٹے کا نام سعید ہے اور انجینئر کے بیٹے کا نام خالد ہے۔ نہیں، بیٹا کس کا ترجمہ کیا؟ دوبارہ دیکھیے گا ذرا اس کو، جو 14 ہے ذرا دوبارہ دیکھیے گا۔ بیٹا تو نہیں آ رہا اس میں، لفظ بیٹا نہیں، اسم بیٹا نہیں ہے، المدرسی سے، ہاں ہاں جی بیٹا ترجمہ نہیں کیجیے ہے۔ جی، ترجمہ اسم دوبارہ دیکھیے المدرس گا جی، جی جی مدرس کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آگے چلیے گا، یہ 15 نمبر بہت آسان ہے، لفظ ام آ رہا ہے، ام کہتے ہیں چچا کو، امن ہے، امن کا مطلب چچا ہے، ٹھیک ہے نا، امن کا مطلب چچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلیے گا، اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے اور کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے اس کو، جو پڑھیے گا جی، کرتے جائیے۔ کیا ہو گیا بھائی، جلدی کر دیں بھائی ام الطالبی غنی جی۔ ام الطالبی غنی، کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ طالب علم کے چچا امیر ہے۔ طالب علم کا چچا غنی ہے، امیر ہے جی۔ آگے چلیے 16 نمبر کون کرے گا بھائی، جلدی سے کریں، شاباش کرتے جائیں۔ باب المسجد مفتوح و باب المدرسة مغلق۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسہ کا دروازہ بند ہے۔ مغلق ہے یہ، ٹھیک ہے نا، لفظ مغلق جی ہے۔ مغلق۔ ہاں، باب المسجد مفتوح و باب المدرسة مغلق جی۔ 17 نمبر کیجیے گا جی، 17 نمبر کیجیے گا۔ یہ خول آ رہا ہے، خول کا لفظ کا مطلب ہے ماموم، خول کا مطلب ہے ماموں جی۔ اب کیا پڑھیں گے اس کو جی؟ خالو حامد فقیر۔ جی حامد کا ماموں فقیر ہے۔ حامد کا ماموں فقیر، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے گا، آخری آگے 18 نمبر، اس کو کون کرے گا بھائی جی؟ جلدی سے کریں، باقی حضرات بھی تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ضرور ڈالتے رہیں اس میں جی، باقی حضرات بھی اپنا حصہ اس کے اندر تھوڑا سا ضرور ڈالیے گا جی۔ جی کیجیے گا بھی سیاح و عباس فی الشارع۔ جی عباس کی گاڑی جو ہے سڑک پہ کھڑی ہے۔ جی۔ سیارت عباس، یہ اس کو سیارت عباسن ہم پڑھیں گے، سیارت عباسن فی الشارع، کہ عباس کی گاڑی سڑک میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہ بھی ایک ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کو صاف کر دوں۔
جی اب آگے اس کو دیکھیے گا، اس کو کیا کریں گے، اس کا ترجمہ 19 نمبر کو دیکھیے گا کیا بنے گا یہ. جی پڑھیے. جی جناب. جی جناب کون پڑھے گا بھائی؟ شاباش. جی پڑھے. اینو من انتا. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ سوری ابنو یہ ابنو ہے. ابنو من انتا، تم کس کے بیٹے ہو؟ جی انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں. جی ابن من مدرسین. انتا، ہاں تم کس کے بیٹے ہو، تو کیا بنے گا؟ انا ابن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں. اب آگے 20th کیجئے گا. جی 20th کیجئے گا. اینل، جی کون کرے گا بھائی؟ شاباش. جی جی جلدی کر رہے ہیں بھائی حضرات تھوڑا سا. عین القلبی ہوا تحت السیارہ. جی کتا اینل، کہاں ہے؟ قلبی، قلبی. اینل کلبو پڑھیں گے اس کو. اچھا قلبو. اینل کلبو پڑھیں گے. جی کتا کہاں ہے؟ ہوں وہ گاڑی کے نیچے ہے. ہاں ہوا تحت السیارتی، تحت کا بتایا تھا، یہ وہ الفاظ ہے جن کے بعد پھر ان کو ہم ہمیشہ مضافی ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس میں کسرہ ہوگا. وہ تحت السیارتی، وہ گاڑی کے نیچے ہے. اب ہم نے فل ان دی بلینکس کرنا ہے. اب یہ تھوڑا سا آگے کی ایکسرسائز ہے ہماری. جی اب اس میں ڈیش بیت مغلق، تو کیا لگائیں گے اس میں؟ جی کیا آ جائے گا؟ بھی سارے حضرات پارٹیسپیٹ کریں. جی لگائیں بھائی. اس میں پہلا ہے، اس میں کیا لگائیں گے جملہ کو پورا کرنے کے لیے؟ یعنی یہاں پہ لگائیں گے کہ بیت مغلق، تو گھر کا کیا چیز ہے جو بند ہے، کیا لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم؟ باب البیتی. جی باب البیتی آ جائے گا. باب البیتی مغلق. اچھا دوسرا، اینا ڈیش سیارہ، أين گاڑی. ہاں مفتاح جی سيارة؟ مفتاح السیارہ. اینا مفتاح، یہ سوری، اینا مفتاح السیارہ. اینا مفتاح السیارتی، کہ گاڑی کی چابی کہاں ہے. تیسرا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے رسول کیا آ جائے؟ الله. یہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ڈیش الطبیب بعید، ڈیش الطبیب یعنی ڈاکٹر کی فلانی چیز دور ہے. تو اب ڈاکٹر کا کیا دور ہے؟ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی لگا لیں. ڈاکٹر کی کیا دور ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی بھی لفظ لگا لیں. مکتب مکتب الطبيبي. مکتب الطبیب آ جائے گا. مکتب الطبیبی، مکتب ویسے دفتر کو بھی کہتے ہیں، جو آفس ہوتا ہے اس کو بھی مکتب کہتے ہیں، ڈیسک کو بھی کہتے ہیں. دونوں عربک میں استعمال ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ سعودیہ میں جائیں تو مکتب آپ دیکھتے ہیں نا، حج کے دنوں میں مینا میں آپ کا مکتب لکھا ہوتا ہے کہ مکتب نمبر فلاں ہے، مکتب نمبر فلاں ہے. تو یہ مکتب اصل میں وہ اس کو بھی ڈیسک کو بھی کہتے ہیں اور آفس کو بھی کہتے ہیں. مکتب الطبیبی، یا ایک اور چیز آپ کہہ سکتے ہیں عیادت الطبیبی. عیادہ بھی کلینک کو کہتے ہیں. تو اب یہ مثال کے طور پہ آ جائے گا لفظ عیادت الطبیبی، طبیب کا کی کلینک کیا ہے، لیکن بعید نہیں آئے گا، پھر بعیدتن آئے گا، کیونکہ لفظ عیادہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو پھر اس میں تھوڑی سی چینج لانی پڑے گی. بعیدتن دور ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا القرآن پانچواں، یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. کتاب جی اللہ. کتاب اللہ ہی، جی کتاب اللہ ہی قرآن. القرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع یعنی پیش کے ساتھ ہے. تو القرآن پڑھیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب آپ لوگوں نے اس چیز کو بہت نوٹ کرنا ہے
اس چیز کو بہت نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ پیش کب آ رہا ہے، کسرہ کب آ رہا ہے. جی اب ہم مثال کے طور پہ 6 کہتے ہیں کہ خدیجہ حامد کی بیٹی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہنا چاہتے ہیں خدیجہ حامد کی بیٹی ہے، تو اب ہم ڈیش میں کیا لگائیں گے؟ خدیجہ تو ابن خدیجہ ابن حامد. بنت جی بنت بنتو آ جائے، لفظ کیا جائے گا بنتو. ابن لڑکے کو بیٹے کو کہتے ہیں اور بنتو یہ بیٹی کو کہتے ہیں. تو خدیجہ تو بنتو بھی آ سکتا ہے حامد کی بیٹی ہے، یا اختو بھی آ سکتا ہے کہ حامد کی کیا ہے، بہن ہے، یا امو بھی آ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، ماں ہے. گرامیٹیکلی تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. ہم نے تو ایک فرضی صرف کوئی جملہ ہی بنانا ہے کہ خدیجہ تو بنت حامدن حامد کی بیٹی، اخت حامدن حامد کی بہن، ام حامدن حامد کی والدہ. ٹھیک ہے جی. اب 7واں دیکھیے گا، انا ڈیش مدرس، میں مدرس کا کیا ہوں، بتائیے گا. جی ابن المدرس. جی انا ابن المدرس، میں مدرس کا کیا ہوں، بیٹا ہوں. اچھا ڈیش طالب مکسور، مکسور ہم نے پیچھے پڑھا تھا ٹوٹا ہوا، مکسور ہم نے کیا پڑھا تھا، ٹوٹا ہوا. تو مکتب طالب کی الطالب. مکتب الطالبی، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا مکتب الطالبی. جی مکتب الطالبی، میں اس کو لکھ لیتا ہوں، ایک منٹ، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں مکتب الطالبی. ٹھیک ہے نا، مکتب الطالبی مکسور، طالب علم کا مکتب، طالب علم کا ڈیسک کیا ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے. اب 9 پہ آئیے گا، ڈیش باب مفتوح، کس کا دروازہ باب کھلا ہے؟ المسجد. جی باب المسجد، جزاکم اللہ خیر. باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے. خرج المدرس، خرج المدرس تو کل بتایا تھا آپ کو، یہ خرج فعل ہے کہ خرج المدرس، مدرس نکلا، من ڈیش مدیر، مدیر کے ڈیش کہاں سے نکلا، مدرس. جی ہم نے پڑھا تھا، جی جلدی سے کر لیں بھائی، زور لگائیں تھوڑا سا. مثال کے طور ہم کہتے ہیں کمرے سے نکلا، تو کمرے کے لیے کیا لفظ تھا؟ جی غرفہ. غرفۃ جی غرفہ، المدرس. من غرفۃ المدرس آ جائے گا. اچھا یہاں پہ غرفۃ کیوں آیا، غرفۃ المدرس کیوں نہیں آیا؟ اس پہ آپ تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا. یہ دیکھیے میں نیچے لکھ رہا ہوں اس کو تاکہ ذرا وضاحت سے ہو جائے. کی من، وجہ سے. جی من کی وجہ سے، جزاکم اللہ خیر. من غرفۃ المدرس، مدرس کے کمرے سے. ٹھیک ہے نا، من غرفۃ المدرس، مدرس کے کمرے سے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر، سوری مدرس نہیں، من غرفۃ المدیر، پرنسپل کے سے. اچھا اب نیچے جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ایک ایکسرسائز ہے کہ انہوں نے غلط دیا ہوا ہے. غلط کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے غلط کو آپ نے کیا کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آگے چلیے گا. اچھا القلم الطالب، اگر ہم کہتے ہیں طالب علم کا قلم، تو اب اس میں غلطی کیا ہے، القلم الطالب میں غلطی کیا ہے؟ جی اس کو ٹھیک کریں گے تو کیا بن جائے گا یہ، جی اس کو ٹھیک کریں، غلط ہے. القلم الطالبی میں کیا غلطی ہے؟ جی الفلام ہٹے گا، تو کیا بن جائے گا، القلم طالب ہو گیا. پھر قلم الطالب بن جائے گا. الف لام ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا، قلم الطالبی بن جائے گا. بنتو حامدن میں کیا غلطی ہے؟ جی بنتو حامدن میں کیا غلطی؟ حامدین آئے حامد، گا. جی بنتو حامدن آ جائے گا، یہ بنتو حامدن آ جائے گا. اسم الولدہ میں کیا غلطی ہے؟ جی اسم الولدی بلدی آ جائے گا. جی اسم الولدی آ جائے گا. الولدہ زبر پڑھنا غلط ہے، اسم الولدی آ جائے گا.
باب السیارتو اس میں بھی وہی والی ہے. باب السیارتو میں کیا غلطی ہے؟ باب سیارتی السیارتی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر تھا الرسول اللہ میں کیا غلطی ہے؟ لفظ کیا آ جائے گا؟ رسول اللہ. ہاں الف لام ہٹائیں گے, رسول اللہ, الف لام کو ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ. ابن المدرس میں کیا غلطی ہے؟ ابن المدرس میں کیا غلطی ہے جی؟ اس میں آپ غور کیجیے گا. ہاں تنوین کو ہٹائیں گے اس پہ سے نا, تنوین غلط آ رہی ہے, تو تنوین کو ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ابن ابنو کی جگہ پہ مدرس. ابنو پڑھیں گے. ہاں ابن المدرس پڑھیں گے, ابن المدرسی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی سی ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی جس سے کچھ مزید ہمیں کانسیپٹ کو سمجھنے میں نسبتاً آسانی بھی ہوگا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کو میں مٹا دوں ذرا. اب ہم اللہ کا نام لے کے اگلے چیپٹر پہ آتے ہیں. نہیں چیپٹر نہیں ہے, یہی چل رہا ہے. اب وہ تھا کسی کے بارے میں یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا ہے, تو یہ ہم نے اسلوب تھا. جیسے کتاب کے بارے میں کتاب من ھذا, یہ من ھذا اصل میں تھا یہ کون ہے. کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے. کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے. اب اگر یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قلم, آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا قلم ہے, تو کیا پوچھیں گے, کیسے پوچھیں گے جی بتائیے گا. قلم من ھذا. جزاکم اللہ خیر. قلم من ھذا, قلم من ھذا. اب یہ قمیص ہے, قمیص کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کس کی قمیص ہے, تو کیا پوچھیں گے, کیا اسلوب ہوگا جی, کیا پوچھیں گے. قمیص جیسے من ھذا. قمیصو, ٹھیک ہے نا, قمیصو من ھذا, قمیص من ھذا یہ کس کی قمیص ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ گھر کے بارے میں پوچھنا ہو آپ نے, تو گھر کے بارے میں کیا پوچھیں گے, یہ کس کا گھر ہے, تو کیا پوچھیں گے جی. جی پڑھیے گا, آسان ہے نا گھر کے البیت لفظ. من ھذا. بیتو من ھذا, ال نہیں آئے گا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے نا. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب مضاف ہے تو کیا ہے اس کا جی, یہ مضاف ہے تو پھر الف لام نہیں آئے گا. تو اس کو ہم کیا کریں گے, ایک منٹ ذرا, اس کو ہم بیتو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. بیتو من ھذا یہ کس کا گھر ہے. بیتو من ھذا. اب یہ بیڈ ہے, بیڈ کے لیے کیا لفظ تھا, کسی کو یاد ہے بھائی آپ کو سریر. پیچھے ہم نے سریر. جی. اب پوچھتے ہیں کہ کس کا بیڈ ہے, تو کیا آ جائے گا سریر من ھذا. جی, سریرو من ھذا. تو یہ آ جائے گا سوال کہ سریرو من ھذا کہ یہ کس کا بیڈ ہے. تو یہ اسلوب ہے پوچھنے کے لیے. اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا ہے. اب ہم مثال کے طور پر مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. یہ کس کی مسجد ہے. ٹھیک ہے نا. مسجد من ھذا یہ کس کی مسجد ہے. یہ کس کی چابی ہے. مفتاح من ھذا. ٹھیک ہے. اب اپنی طرف سے بھی تھوڑا سا ہم بنانا شروع کریں کہ مفتاح من ھذا, یا اگر ہم پوچھنا چاہتے ہوں کہ یہ کس کا بیٹا ہے, ابن من ھذا یہ کس کا بیٹا ہے. یا ہم پوچھنا چاہتے ہوں یہ کس کی بہن ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ اخت من ھذا, من ھذی ہی آ جائے گا. پھر اگر مثال اس میں لکھ دیتا ہوں اس کو نا یہاں پہ, اگر مؤنث کے بارے میں پوچھنا ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ مؤنث کے لیے کیا آتا ہے, مؤنث کے لیے پھر ھذا نہیں آتا, یہ ھذی آئے گا. تو اب اخت من ھذی آ جائے گا. یا اسی طریقے سے مؤنث میں آپ پوچھیں تو پھر سیارۃ من ھذی آ جائے گا کہ یہ کس کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے نا. یا حقیبتو, حقیبتو بھی کیا تھا, مؤنث ہے.
ٹھیک ہے نا. حقیبتو بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. حقیبتو من ہذہ، یہ کس کا بیگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کا سارا وہ اسلوب ہے اس میں کہ کس کا یہ ہے پوچھنے کے لیے، یہ اسلوب ہم اختیار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے گا آسان ہے. اگلا انہوں نے جو دیا ہے اس کے میں اسکرین شاٹ بھیج دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. چلیے جی، اب آگے اسم ہے اور ابن ہے. اب اس کو بھی ایک دفعہ ہم ریڈنگ کر لیں تاکہ ذرا واضح ہو جائے آگے. جی جناب علی پڑھیے گا اس کو. کون پڑھے گا بھائی؟ آسان ہے. اسم کا مطلب، جی پڑھے اس کو جو نیچے لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ لیں. تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں اس کو مزید تاکہ دیکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. جی جناب پڑھیے گا. اسم الولد محمد و اسم البنت زینب. جی کیا ترجمہ ہوگا؟ آ، جی ولد کا مطلب لڑکا ہے نا، لڑکا. لڑکے کا نام محمد ہے جی اور لڑکی کا نام زینب ہے. ہاں، اب نیچے لکھا ہے. آگے چلیے گا. آگے کون پڑھے گا؟ جی ہاں. اسم المدرس حامد. جی جی پڑھیے گا. مدرس کا نام حامد ہے. بالکل ٹھیک. ما اب آگے اسم یہ، المدیر. ہاں ماں یہ سوال کے لیے آ گیا. تو ماں اسم المدیری کا مطلب کیا ہوگا؟ جی کیا پوچھنا چاہتے مدیر، جی پرنسپل کا نام کیا ہے؟ ہیں؟ پرنسپل کا نام کیا ہے. جی آگے کیجیے گا. ابھی ابن سے کیجیے گا. جی ابن تھا، تو جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو اس کی تنوین ہٹائیں گے. اب آگے دیکھیے گا. جی پڑھیے گا. شاباش. جی پڑھے پڑھے، جلدی جلدی کر لیں حضرت. ابن خالد فی المدرستی، جی خالد ابن، فی المدرسۃ، ابن جی خالد فی المدرستی ہم، و ابن حامد فی الجامعہ، جی جامعتی. جی ترجمہ بھی کیجیے گا. جی ترجمہ بھی کیجیے گا. خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے جی اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. یونیورسٹی میں ہے. آگے چلیے گا. ابن المدرسی فی الفصل. الفصل. جی ہاں اس کو بھی پڑھے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جی مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. جی جی آئینہ ابن المدیری، ہم، اور پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے؟ جی جی پرنسپل کا بیٹا، ہاں ابن المدرس فی الفصل، مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. اینا ابن المدیری، مدیر کا بیٹا کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. چلو ٹائم ہو گیا جی بھائی، نکلو. وہ یہ اچھا جی، زینب احمد کہاں رہ گئی ہے؟ اچھا یہاں جی سے اس کو تھوڑا سا بھی ذرا وہ میوٹ کر دیجیے گا. ایک منٹ ٹھہر جائے، میں میوٹ کرتا ہوں اس جو کو. لڑے گی جی جی چلیں جی. ٹائم تو واقعی ہو جاتا ہے بچوں کو چھوڑنے کا، اس میں تو کوئی شک نہیں. آگے چلیے گا. آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. جی اچھا اس میں صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں، ذرا ایک چیز کو ذرا سمجھیے گا. یہ پھر آج ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں درمیان میں جب اس میں یہ آپ نوٹ کیجیے گا واو آ رہا ہے، اور یہ جیسے مثال کے طور پہ خرجہ کے بعد اب حمزہ آ رہا ہے، اور یا ابن طبیبی ہے. ٹھیک ہے نا. یا من البیتی ہے، یا فل ہندی ہے. ٹھیک ہے نا. یا فل عراقی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو بنیادی طور پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب درمیان میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ حمزہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر کہ ابن محمد فی العراقی. اب یہ الف پڑھا نہیں جا رہا، فی کی جو کسرہ ہے فی کو ہم لام کے ساتھ ملاتے ہیں. اسی طریقے سے جب واو کو ہم کریں گے تو وابن حامد پڑھیں گے، تو یہ واو یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. جیسے فی الہند کے اندر آپ دیکھیے گا تو الف کا پروننسیشن نہیں ہو، لکھا تو جا رہا ہے
لیکن فی الہند میں ایکچولی کیا ہے، فی الہند کے اندر جو فا ہے اس کو ہم لام سے ملاتے ہیں، فی الہندی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خارجہ ہے، خارجہ کے اندر جیم کو ہم ملاتے ہیں با کے ساتھ، تو اب یہ ملا کیا مل جائے گا، خارج ابن الطبیب من البیت. یعنی ویسے اگر ہم پڑھیں علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو خارجہ ابن الطبیب ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ویسے اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، خارجہ ابن الطبیب، کہ ڈاکٹر کا بیٹا نکلا، من البیتی گھر سے. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، خارج ابن الطبیب، خارج ابن الطبیب. اب یہ دیکھیں نون کو بھی ہم تو کے ساتھ ملا رہے ہیں، طبیبی، الف لام دونوں سائلنٹ ہو گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، خارج ابن الطبیب. اسی طریقے سے تیسرے میں دیکھیں گا ذہبہ ہے، تو اب یہ الف کو سائلنٹ کریں گے اور یہ با کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا، ذہب ابن التاجری. اب نون کو بھی تا کے ساتھ ملا، الف لام دونوں سائلنٹ ہو گئے، تو الف لام، تو ذہبہ کو اگر ہم علیحدہ پڑھتے اور ابن کو علیحدہ پڑھتے تو ہم کیا پڑھتے، ذہب ابن التاجری. لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے، ذہب ابن التاجری، اور پھر اس کو ہم ملائیں گے الی السوق، سین کے ساتھ، الی السوقی، سوق بازار کی طرف. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا چوتھے میں اسم المہندسی، میم کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، اسم المہندسی فیصل. اب یہ واو کو کس کے ساتھ ملائیں گے، سین کے ساتھ، واسم الطبیبی، اگر ہم علیحدہ پڑھتے تو کیا ہوتا، و اسم الطبیب، و اسم الطبیب. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس کو ہم واو کو سین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، واسم الطبیب مسعود. اسی طریقے سے آپ پانچواں دیکھیے گا مسم الرجلی، مسم الرجلی. اب یہ کیا کریں، اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھیں ما اسم الرجلی تو عام طور پر اسی لیے وہ بڑا واضح پوچھے مسمک. اب وہ تیزی پوچھے نا مسمک، آپ ہو جائے کہ یار یہ مسمک کیا لفظ ہے، تو اصل میں کیا ہے، مسمک جب پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے، ما اسمکا. لیکن جب وہ عام عرب جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ آپ سے فوراً سے پوچھتے تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، مسمک کیا نام ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، مسم الرجلی آدمی کا نام کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں تو ابن من ہے، اب یہاں پہ ملائیں گے نا نون کو، انا ابن الوزیری، انا ابن الوزیری. اب یہ نون کو با کے ساتھ ملائیں گے، انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں، انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں. چلیں جناب، یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا ہو گیا. یہ صرف اس کا تعلق صحیح پروننسیشن کے ساتھ تھا اور صحیح ریڈنگ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس کا کہ بھئی یہ جب درمیان میں الف آ رہا ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ الف سائلنٹ ہوتا ہے، تو الف کو سائلنٹ کر کے ملا کر کیسے پڑھیں گے، یہ اصل چیز تھی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہمارا ہو گیا. اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. اچھا، یہ آسان اس لیے ہے کیونکہ میں نے حاضی ہی کے بارے میں آپ کو بھی بتا بھی دیا کہ حاضی ہی کیا ہوتا ہے، حاضی مؤنث کے لیے. اب اس کو تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں، 10 منٹ ہمارے پاس ہیں اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. اچھا، اس کی ایک اور وجہ تھوڑی سی عرض کر دوں کہ میرا اس ہفتے کو سفر ہے حرمین شریفین کا، عمرے کا، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا ہوں میں عمرے پہ، تو اگلے ہفتے پھر ہماری کلاس نہیں ہو سکے گی. اس سے اگلا جو ہفتہ ہے، اچھا اس سے جو اگلا ہفتہ ہے نا حضرت، وہ ایسا ہے کہ یہ آپ سمجھیے گا کہ تقریباً میں 15 کا ہوں گا، تو اس ہفتے میں ہم پھر تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. لیکن یہ درمیان کی کلاس ہے، اس کو ہم آگے چل کر پھر جو ایک ہفتہ درمیان مس ہوگا اس کو آگے چل کے ہم ٹوٹل یعنی لیول میں تقریباً 40 سیشنز بنتے ہیں، 36 to 40 سیشن بنتے ہیں. وہ سیشنز ہم انشاءاللہ بہرحال پورے کریں گے، تو اس کو ہم اگلے اس میں کریں گے. لیکن میں چھوٹا ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجتا رہوں گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی ذرا اس کو کر لیں تاکہ اس سے متعلق ایکسرسائز میں دے دوں گا، آپ لوگ اطمینان سے کر کے پھر اس کو گروپ میں بھیجتے رہیے گا. جی ذرا جلدی سے کر لیجیے گا، ذرا پڑھ لیں اس کو. جی جی، کون پڑھے گا بھائی، جلدی سے پڑھیں، ٹائم کم ہے.
हाज़ा इब्न हामिद व हाज़िही बिन्तु यासिर। जी ये क्या तर्जुमा? ये हामिद का बेटा है और ये जी यासिर की बेटी है। और ये यासिर की बेटी। तो अब इसको देखिए, जब हम मिला के पढ़ेंगे, अभी जो हमने सबक पढ़ा था वो क्या था कि जाल को बा के साथ मिलाएंगे, तो हाँ जा इब्नु हामिदिन, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन जो सही तरीका वो अरबों का पढ़ने का है वो क्या है, हाज़ा इब्नु हामिदिन, ये हामिद की बेटी है, इब्नु हामिदिन होगा, ठीक है ना, हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़ी बिन्तु यासिन। जी अब आगे बैठिए, आगे पढ़िएगा जी, आगे पढ़े, आगे क्या लिखा है जी, पढ़िएगा। इब्न हामिदुन जालिसुन व बिन्तु यासिरुन वाक़िफ़तुन। हाँ, इसको इब्नु हामिदिन पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था अभी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, तो इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन, ठीक है ना। वाक़िफ़तुन, वाक़िफ़ा का मतलब खड़े होने का है, तो जालिस का मतलब बैठने का, तो क्या तर्जुमा बनेगा इसका जी? हामिद का बेटा जो है बेटा। वो, हामिद का बेटा बैठा हुआ है हम्म, और यासिर की बेटी खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। अब आगे चलिएगा, मन हाज़िही का तर्जुमा क्या करेंगे जी? बाकी हजरात भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा, बाकी हजरात भी दें भी साथ। मन हाज़ी का तर्जुमा क्या होगा? ये कौन है जी? ये कौन हाँ है? हाँ, ये खातून कौन है, ताकि मुन्नस को जाहिर कर सकें, ये खातून कौन है, तो आगे क्या है, आगे पढ़िएगा। हाजिही हाजी उख्तुल मुहंदिसी, क्या मतलब? ये इंजीनियर की बेटी है, इंजीनियर की बहन है, उख्त, ठीक है ना, बहन है, उख्त का सॉरी मतलब बहन, बहन है, ठीक है ना। बहन। हाजी उख्तुल मुहंदिसी, ये मुहंदिस इंजीनियर की बहन है। आगे चलिएगा, अहिया अयज़न मुहंदिसतुन, जी आगे पढ़िएगा, अहिया अयज़न मुहंदिसतुन, क्या ये भी मुहंदिसा है? अहिया अयज़न, अयज़न कहते हैं ऑल्सो के माने में, भी के माने में। अहिया अयज़न मुहंदिसतुन, क्या वो, हिया मैंने बताया था, जैसे हुआ मुज़क्कर के लिए आता है प्रोनाउन, और ये वाहिद मुअन्नस के लिए हिया, वो औरत, ठीक है ना। अहिया अयज़न मुहंदिसतुन, क्या वो औरत भी मुहंदिसा है? तो आगे क्या जवाब दिया उसका जी? ला हिय तबीबत, क्या मतलब? नहीं ये एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है। अब आगे चलिएगा, आगे भी कर लें जी। सय्यारतु मन हाज़िही, क्या मतलब? किसकी गाड़ी है ये, किसकी गाड़ी है? ये किसकी गाड़ी है? आगे क्या करेंगे, हाज़िही सियारतुल मदीरी, मुदीरी, जी ये, सियारतुल मदीरी, ये मुदीर की गाड़ी है। हाँ मुदीर प्रिंसिपल की प्रिंसिपल की गाड़ी। गाड़ी है। अच्छा, मा हाज़िही, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल है मा हाज़िही और यहाँ पे सवाल है मन हाज़िही, ये फर्क क्यों है, बताया था मैंने, याद है ना आप हज़रात को कि जानदार मन, और बेजान का। हाँ अब ये यहाँ पे स्त्री है, स्त्री के बारे में पूछा तो माँ हाजी ही आ गया, और अगर एक आदमी या औरत आपके सामने थी तो औरत के लिए आपने पूछा मन हाजी ही, ये कौन है, तो ये कौन है, ये क्या है, तो माँ हाजी ये क्या है, हाजी मिकवातुन, मिकवातुन का मतलब क्या है, स्त्री, मिकवातुन का मतलब क्या है, स्त्री, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारा, एक मिनट दीजिएगा इसको, फिर आगे हम थोड़ी सी जल्दी से 4-5 मिनट में आखिरी एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। मैं जैसे कहा कि दरमियान में एक हफ्ते का गैप आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी मचा रहा हूँ, पर आप लोग इत्मीनान से, लेकिन मैं ग्रुप में ना छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स डालता रहूंगा, और जो हमने पढ़ा है उससे मुताल्लिक कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस देता रहूंगा। आगे तो ना होगा, अब आगे आ रहा है कि लेमन हाजिही, लेमन, अब ये किसके लिए, ये लेमन भी अब आइएगा, एक नया उस्लूब आ गया। लेमन आता है किसके लिए, ली मन आता है किसके लिए, ठीक है ना, किसके लिए। अब ये एक था मन कौन, ठीक है, मन क्या था, कौन, और बाकी पीछे था कि मिसाल के तौर पे कलमु मन किसका, ये लेमन किसके लिए, ठीक है ना। तो ये उस्लूब, अब तीनों उस्लूब अलग अलग हैं। तो लेमन हाजी ही, ये किसके लिए है, यानी मिकवातुन के बारे में पूछ रहे कि ये क्या है, तो कहा कि ये स्त्री है। लेमन हाजिही, ये किसके लिए है, तो हाजिही लि खालिदिन,
اصل میں لام علیحدہ ہے اور خالد علیحدہ ہے، لام پلس خالد، تو لام بھی انہی حروف میں سے جو اپنے بعد میں آنے والے کو کسرہ دے گا، تو کیا بن جائے گا، کیا بن جائے گا، یہ اس کو لی خالدن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہاذہ لی خالدن، لام کا مطلب ہے لیے، تو یہ خالد کے لیے ہے۔ جی آگے دیکھیے گا، آگے کون کرے گا، دراجہ کہتے ہیں بائی سائیکل کو، تو آگے پڑھیے گا کون کرے گا، 3 منٹ باقی ہیں تو جلدی کر لیں ذرا۔ جی جی کریں بھائی ذرا جلدی جلدی کر لیں، ہمت فرما۔ دراجۃ انس ہذہ، جی یہ آج ہے نا سوال کے لیے، ہاں سوال ہی ہے جی یہ، جی دراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ جی لا تو کیا، ہذہ درجۃ عمار، جی نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے، ہذہ جدید، جدیدۃ، یہ جدیدتن، نہیں ہے، جدیدۃ جی ہاں یہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ وہ آگے درجۃ، سے وہ درجۃ ہاں انس قدیمت، ہاں، جی اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ پرانی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب آگے چلیے گا، ہاذہ ساعۃ، آگے کیا پڑھیں گے، جی کوئی دوسرے صاحب بھی ذرا ہمت فرما لیں، 2 منٹ رہ گئے۔ ہاذہ، جی کیا پڑھیں گے اس کو، هذه ساعة علی، جی یہ گھڑی علی کی ہے، جی یہ جی جمیلۃ جدا، جدن بہت زیادہ، یہ جدا، جدن کا مطلب بہت زیادہ، ویری مچ، بہت زیادہ، یہ بہت ٹھیک ہے نا، خوبصورت ہے، ہاں ہی جمیلۃ جدن، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے گا، ہاذہ ملعقۃ، اس کو میں کر دیتا ہوں، ملعقہ کہتے ہیں چمچ کو، ملعقہ کہتے ہیں چمچ کو، ہاذہ ملعقۃ یہ چمچ ہے، وہاذہ قدر اور یہ دیگ ہے، دیگچی کو قدر کہتے ہیں، دیگچی کو قدر کہتے ہیں، کہ ہاذہ ملعقۃ وہاذہ قدر، الملعقۃ فی القدری، ملعقہ یعنی چمچ دیگچی میں ہے، الملعقۃ فی القدری کہ چمچ دیگچی میں ہے۔ آگے چلیے گا، ہاذہ بقرۃ الفلاح، ہاذہ بقرۃ الفلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ تو کر دیں، جی یہ کسان کب کی گائے ہے؟ کسان کی گائے ہے، ہاذہ بقرۃ الفلاحی پڑھیں گے اس کو، ہاذہ بقرۃ الفلاحی یہ کسان کی گائے ہے، ہاذا انف، انف کہتے ہیں ناک کو، ہاذا فمن اور فم کہتے ہیں منہ کو، یہ تو بہت آسان ہو گیا جی، ہاذا انف و ہاذا فمن کا ترجمہ کیا کریں گے جناب جلدی، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناک ہے اور یہ کیا ہے، منہ ہے۔ اچھا اب ٹائم پورا ہو گیا ہمارا، بس 1 منٹ ہم اس کی ایکسرسائز میں دیکھ لیتے ہیں، ایکسرسائز میں بھیج دوں گا، تو یہ آپ حضرات نے کرنا ہوگا، پچھلی ایکسرسائز بھی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اور یہ حضرات میں کہا تھا کہ اس کی ایکسرسائز ضرور کریں، ایکسرسائز نہیں کریں گے مشکل۔ اچھا ہاذی اسم ہاذی عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے، ہاذی ید یہ ہاتھ ہے، ہاذی رجل یہ پاؤں ہے، اچھا ہاذا مسجد ہاذی مدرسۃ، یہ خیر ہم انشاءاللہ کر لیں گے، ما ہاذا یہ بھی کرنا پڑے گا، تو آگے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنا کے گروپ میں بھیج دوں گا، تو پھر آپ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 6 چیپٹر تک میں نے آپ کو کروا دیا اس بک میں، ٹھیک ہے نا، اس بک میں سے لیکن یہ اس کی ایکسرسائز کا میں چھوٹے سے ویڈیو کلپ بنا کے بھیجوں گا، تو پھر آپ اس کو کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ مؤنث سے متعلق ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں بھیج دوں گا گروپ میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرات، دعاؤں کی درخواست سے آپ حضرات دعا کریں، آپ سب حضرات کا انشاءاللہ میں سلام بھی روزہ اقدس پہ پیش کر دوں گا، اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات بھی دعاؤں سے مدد فرمائیں، ٹھیک ہے حضرات، اللہ پاک آسان جزاکم پیدا اللہ کرے، خیر، آمین آمین آپ آمین کا سفر آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔ آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔